اور غداری، اور پھر وہ ان لمحات کا تصور کر رہی تھی جب قلعے کے اندر اس کے امیدوں اور سپنوں کی دنیا یکایک بھیانک تاریکی میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک رات وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک خوفناک دھماکے سے مکان کی دیواریں لرز اٹھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ کچھ دیر خوف اور اضطراب کی حالت میں بستر پر پڑی رہی، پھر اس آدمی کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے ماں کو آوازیں دینے لگی۔ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عمارہ نے سنی ہوئی آواز میں کہا، میں یہی ہوں۔ امی جان کیا ہوا ہے؟ ابا جان کہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ ابھی نیچے گئے ہیں، شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لیکن میں نے ایک خوفناک دھماکہ سنا تھا، میرے خیال تھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ بستر سے کود کر ساتھ والی دیوار کی کھنچیوں سے اپنی وردی اور اسلحہ تلاش کرنے لگی۔ عمارہ تاریک میں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ابا جان کا حکم ہے، تمہیں مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ زینے کا دروازہ باہر سے بند کر کے کہتے تھے کہ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ امی جان، میں ابا جان کے حکم کی ادغلی نہیں کروں گی، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے ہمیں لباس سے تبدیل کر لینا چاہیے۔ عمارہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا لباس سے تبدیل کرنے کے بعد ہتھیار لگا رہی تھی کہ ایک عمر رسیدہ نوکر ہاتھ میں مشعل اٹھائے 4 عورتوں اور 7 بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ نیچے ہیں اور ان کا حکم ہے آپ دروازہ بند رکھیں۔ وہ کمان اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن بوڑھے سپاہی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹی تم باہر نہیں جا سکتی، دشمن مغربی دیوار کے شگاف سے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہے، لیکن حالات بہت سی تشویشناک ہیں۔ دشمن کا تو پخانہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ بیٹی دیوار بارود سے اڑا دی گئی ہے اور فصیل کے نیچے وہ سرنگ جس کے اندر بارود بھر گیا تھا باہر سے نہیں بلکہ کسی غدار نے اندر سے کھودی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام پہرے دار سو گئے ہوں؟ بیٹی فصیل کا شگاف زیادہ بڑا نہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی کمرے پیوندے زمین ہو گئے ہیں۔ میں نیچے نہیں جاؤں گی، لیکن میں فصیل سے تیر چلا سکتی ہوں۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عمارہ اسے لپٹ گئی۔ بیٹی خدا کے لیے ان کا کہاں مانو۔ سپاہی نے کہا، جب فصیل کے شگاف بند ہو جائے گا تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن موجودہ حالات میں تمہیں اپنے باپ کے حکم ادغلی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے بددل ہو کر کہا، بہت اچھا، میں فصیل پر نہیں جاؤں گی، لیکن مکان کی چھت تو محفوظ ہے نا، کم از کم مجھے وہاں تو جانے دو۔ بیٹی دشمن اس طرف سے نہیں دوسری طرف ہے، دیکھو تم مجھے جہاد میں حصہ لینے سے روک رہی ہو۔ سپاہی نے یہ کہہ کر مشعل دیوار کے ساتھ لگا دی اور باہر نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کے مغربی جانب آدمیوں کا شور کم ہونے لگا تو وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ شاید دشمن پسپا ہو رہا ہے، لیکن پھر یکایک قلعہ کے مشرقی جانب سے شور اٹھا۔ اس کا دل بیچنے لگا اور اسے لڑنے والوں کی چیخ و پکار کے ساتھ تلواروں کی جھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں عورتیں اور بچے سموہی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں اچانک خیال آیا۔ وہ بھاگتے ہی عقب کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے اندر گھر کا فالتو سامان لکڑی کے صندوق بھرے ہوئے تھے۔ اس نے صندوق پر ایک کھڑکی ہوئی کھڑی ہو کر پچھلی دیوار کا دریچہ کھولا اور باہر جھانکنے لگی، لیکن نیچے سے دشمن کے آثار نظر نہ آئے۔ بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ عمارہ نے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں امی جان، میں باہر دیکھ رہی تھی، اس طرف کوئی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے دریچہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر سیڑھی کی طرف آؤ کی آوازوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی اور وہ دم بخود ہو کر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زینے اور ملاقات کے کمرے کے دروازے کھلے، اس کے باپ کی آواز سنائی دی، خدا کے لیے وقت ضائع نہ کرو، اب دشمن کو اس مکان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرے گی۔ تم میں سے 2 آدمی زینے کی حفاظت کریں اور باقی چھت پر پہنچ کر جنوبی فصیل کے محافظوں کو آواز دیتے رہیں۔ اگر انہوں نے ہمت سے کام لیا تو ہو سکتا ہے دشمن رات کے وقت مزید نقصان کا خطرہ مول لینے کے بجائے صبح کا انتظار کرے تو میں نے باہر نکال کر تمام دروازے بند کر دو۔ وہ مشعل اٹھا کر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چند ثانیے کے بعد ملاقات کے کمرے سے نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عمارہ، جس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا بازو تھام رکھا تھا، چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ عاتقہ سکتے کے عالم میں اپنے باپ کا لہولہان چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نسرین نے آگے بڑھ کر عمارہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے بستر پر لٹانے کے بعد نڈھال سا ہو کر ایک کرسی پر گر پڑا۔
اس کی نگاہیں عمارہ کے چہرے پر مرکوز تھیں. وہ کہہ رہا تھا عمارہ عمارہ میں زندہ ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک عورت چلائی تم کیا دیکھ رہی ہو, اس کا خون بہ رہا ہے. پھر آگے بڑھ کر اپنی چادر سے اس کا خون پوچھنے لگی. عاتقہ اپنے حواس پر قابو پاتے ہی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور مرہم پٹی کے سامان کا تھیلا تھا لائی. ایک عورت کے ہاتھ میں مشل دے کر تھیلا کھول رہی تھی. اس کا عمر رسید نوکر عبداللہ کمرے میں داخل ہوا. اس نے دروازہ بند کر دے کہا اب بچوں کو پچھلے کمرے میں لے جائیں, انہیں خاموشی رکھیں. ایک عورت نے کہا خدا کے لیے طبیب کو جلدی بلاؤ, ان کا زخم بہت گہرا ہے. اس وقت طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں. عاتقہ بیٹی اب یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر کی مرہم پٹی کی. پھر اس نے باپ نے اپنے کپڑے سے پھاڑ کر پچھلی میں ایک اور زخم دکھا دے گا. بیٹی جلدی کرو, میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے زخم مرہم پٹی سے فارغ ہو چکی تھی. اس کا باپ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. عمارہ نے آنکھیں کھول دی اور کچھ دیر اپنے شوہر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی. اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. نسیم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں آنسو سے نمناک ہو گئیں. عمارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا. سسکیاں لیتے کہا آپ کے زخم. اس نے جواب دیا میرے زخم بہت معمولی ہیں, تم یوں ہی ڈر گئی تھی. عمارہ اٹھ کر بیٹھ گئی. ابا جان اب کیا ہوگا, عاتقہ نے بڑی مشکل سے کہا. نسیم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے. اس نے فرش پر گھٹنے دے کر اپنا سارے باپ کی گود میں رکھ دیا.